السلام علیکم، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب کو استغفار کی اہمیت، فضیلت بتاؤں گی، اور میں بتاؤں گی کہ استغفار کرنے سے ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا میریکلز ہوتے ہیں کہ اگر آپ استغفار جو ہیں وہ دل کھول کر کریں تو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے بڑے معجزات کرتا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو کچھ جو ہے نا وہ آگے جا کے کچھ میں آپ کو استغفار کے فائدے سب سے پہلے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یعنی سب سے پہلا بینیفٹ کہ استغفار پرووائڈس سسٹیننس مینس اٹ انکریزز سسٹیننس۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں آیت نمبر 10 اور 12 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے لوگوں استغفار کرو، مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ بار بار تمہیں معاف کرے گا، اور اس کے بدلے وہ بارش برسائے گا، وہ کنٹینیوس بارش برسائے گا کہ اس کے علاوہ وہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے ویلتھ کو انکریز کرے گا، یعنی کہ وہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا اگر تم استغفار کرتے ہو۔ وہ ریورز کھول دے گا، یعنی کہ وہ نہریں کھول دے گا، اور وہ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ آپ دیکھیں آج کل کتنا میریکلس، آپ نے سکسیس سٹوری سنی ہوں گی کہ کسی فلاں بندی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے استغفار کا ورد کیا اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ تو کتنی ساری ایسی سٹوریز ہیں کہ استغفار کرنے سے جو ہے وہ اس کی دعائیں قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا فائدہ استغفار کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استغفار کرنے والے کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ مینس استغفار اوپنس دا ڈور آف مرسی، مینس اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ پر نازل ہوں گی، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اس کا تو کوئی بات بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ مینس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اوپر رحمت نازل فرمائے گا، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہ چاہیے ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں تو اس کی زندگی کی تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بولتا ہے کہ اس کے کاروبار میں بندش ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی کی تمام بندشیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں جادوگر کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہے ہیں، اور وہ پلیت جادوگر وہ جو ہے وہ آپ کے رب کو اس کام سے روکے، یعنی کہ آپ کو دینے سے روکے۔ تو آپ سوچیں کہ استغفار کا کتنے زیادہ بے شمار فائدے ہیں۔ اچھا، تیسرا فائدہ استغفار کا کہ استغفار جو ہے وہ آپ کا اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں آج کل دنیا میں کتنا زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے، کتنا زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے۔ کسی کو کوئی جاب پہ اسٹریس ہے، کسی کو کاروبار پہ اسٹریس ہے، کوئی سسرال والوں سے پریشان ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو آپ دیکھیں آج کل کتنا اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن بڑھ گیا ہے۔ ہر تیسرا بندہ جو ہے پریشان ہے، ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ اسٹریس میں مبتلا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اسٹریس کو، ڈپریشن کو، انگزائٹی کو ریموو کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسا اس کو وسیلہ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی تمام مشکلات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثابت قدم کر دیتا ہے کہ وہ اپنی تمام مشکلات سے جو ہے وہ اس کو گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے، اس مشکلات اور اسٹریس سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے اگر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام پریشانیاں جو ہے وہ اس کی ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، جو ہے وہ چوتھا بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استغفار کرنے والے کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ
گر گڑا کر استغفار کریں، ندامت کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا کر اس کو جو ہے وہ نیک اعمال میں تبدیل کر دے گا۔ تو آپ استغفار کریے۔ پانچواں بڑا فائدہ کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ سب لوگ جو ہے وہ استغفار کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابہ نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون گو میں، یعنی کہ ون سیٹنگ میں جب آپ نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ آپ کی جو مشکل پریشانیاں ہوں گی، جو آپ کی بندش ہوگی کسی بھی چیز میں ہو، چاہے وہ اولاد میں ہو، کاروبار میں ہو، یا آپ کے رشتہ اچھا نہیں آ رہا اور آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ تو استغفار کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یا تو آپ استغفار 3000 بار کریں ڈیلی، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ 3000 بار استغفار کریں ڈیلی، یا تو 7000 بار استغفار کریں ڈیلی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جس کام کے لیے بھی استغفار آپ کریں گے، اپنا روٹین بنا لیں گے، ڈیلی روٹین بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکل کو حل فرما دیں گے، چاہے وہ جیسا بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ جیسی ہی بندش ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے اس کو سولو کر دیں گے، حل کر دیں گے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دیں گے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتے چلوں جو کہ یوٹیوب پہ بے حد فیمس ہوا تھا کہ ڈاکٹر ایشان جو ہے وہ ایروپلین میں یعنی جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں جو ہے مطلب جب جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ موسم بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز ایک جگہ رک جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر ایشان جو ہے وہ پائلٹ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت ارجنٹ جو ہے وہ آپریشن کرنے جانا ہے، تو مجھے کوئی گاڑی کا ایسا آپ ارینجمنٹ کرا دیں کہ جس کے ذریعے میں وہاں پہنچ سکوں۔ تو پائلٹ جو ہے وہ ان کے لیے گاڑی کا بندوبست کرتے ہیں، اور جب وہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خطرناک طوفان آیا ہوا ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ ایک سامنے والے گھر پہ رکنا پڑتا ہے۔ اور جب وہ سامنے والے گھر میں جاتے ہیں تو ان کی نظر جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ میں ایک بچہ لیٹا ہوتا ہے اس پر پڑتی ہے۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اس بچے کو، آپ لوگ ایسے کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اس بچے کو جو ہے کوئی دماغی مسئلہ ہے اور یہ درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور میرے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے، میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ اس کا علاج کرا سکوں۔ تو ڈاکٹر ایشان کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں، میں ڈاکٹر ہوں۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ مجھے کسی بڑے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ اس کا علاج ہے، بٹ میرے پاس تو کوئی وسائل، کوئی ایسا جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہے کہ میں اس بچے کا علاج کرا سکوں۔ تو ڈاکٹر ایشان کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس ڈاکٹر کا نام بتائیے، تو پھر میں کوئی آپ کے لیے ارینجمنٹ کراتا ہوں۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اس ڈاکٹر کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر ایشان ہے، اور ڈاکٹر ایشان یہ سن کر شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بوڑھی عورت سے کہ ڈاکٹر ایشان تو میں ہی ہوں۔ تو وہ اتنا شاکڈ ہوتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کر دی؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں صرف استغفار پڑھا کرتی تھی، دن میں کئی کئی بار جو ہے وہ میں استغفار پڑھا کرتی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ اس اسٹوری سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرما دیتے تو ہیں۔ میں آپ سے آگے جو ہے وہ ایسے استغفار آپ سے شیئر کروں گی جو احادیث سے ثابت ہیں اور جو بہترین استغفار ہیں کہ وہ آپ اپنی زندگی میں اپنی روٹین میں اگر آپ وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ سے آپ جو کچھ بھی مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نواز دیں گے اور آپ کی ہر مشکلات کو دور کر دیں گے۔ تو وہ استغفار جو ہے وہ یہ ہیں، سب سے بہترین استغفار یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ میں روزانہ جو ہے وہ 100 دفعہ پڑھ لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ استغفار بہت بہترین ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی بہت ہی بہترین استغفار ہے، یہ بھی میں روزانہ 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھتی ہوں۔ اور سب سے زبردست استغفار یہ بھی ہے سید الاستغفار، جو کہ بہت بڑا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والا استغفار بھی بہت بہترین ہے۔ اور یہ استغفار بھی جو ہے وہ میں اپنی ڈیلی روٹین میں صبح اور شام ایک ایک بار پڑھ لیتی ہوں۔ تو ویورز، یہ تمام استغفار جو احادیث سے ثابت ہیں وہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے معجزات تو ہوتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنے استغفار کے میریکلز ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا۔ تو ناظرین نیکسٹ ولاگ پہ میں آپ سب سے ملوں گی۔ اوکے گائز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔